تھوڑا سا جذباتی ہو جاؤ تو الگ بات ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس نے کم از کم مجھے تو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، جس کی بنا پر میں اس بات پر میرا پختہ یقین ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک ایکسٹرا آرڈنری آدمی تھا، اور شاید اس جیسے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بہت کم ہوں گے، ہو سکتے ہوں بہت سارے، لیکن جن کو ہم جانتے ہیں وہ کم ہوں گے۔ میں ہمیشہ آغاز کرتا ہوں اپنی بات کا کہ ذوالفقار علی بھٹو جن کی سیاست پر، جن کی ذہانت پر، جن کی پاکستان کے لیے جو کاوشیں ہیں اس پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو بنیادی چیز جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس پر غور کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کوئی ایکسیپشنل سا آدمی ہے، 1928 میں 5 جنوری کو ان کی پیدائش ہے، اور ابھی ڈاکٹر ایوب شیخ یہ بتا رہے تھے کہ آج اگر ذوالفقار علی بھٹو حیات ہوتے تو وہ 98 برس کے ہوتے۔ 98 برس میں سے 47 برس تو نکال دیجیے، اس لیے کہ ان کی شہادت کو 47 برس ہو گئے ہیں، آج جب ہم اکٹھے ہوئے تو 47 برس پہلے ان کی شہادت ہو گئی، باقی ان کی عمر بچتی ہے 51 برس۔ میری عمر 53.5 سال ہو گئی ہے، اور مجھے لگتا یہ کہ میں نے زندگی میں بہت کر لیا، لیکن اگر بھٹو صاحب کی 51 سال کی زندگی کو رکھیں اور ہماری 53 سال کی زندگی کو رکھیں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی جیسی جماعت بنا دی 39 سال کی عمر میں، 4.5 سال کی حکومت ملی، کیا کیا کارنامے کر دیے اس کو ایک طرف رکھیں۔ میں یہ بہت لوگوں نے سنا ہوگا، میں خط ہے جو ایک 17 سال کا ذوالفقار علی بھٹو قائد اعظم کو لکھتا ہے، 26 اپریل 1945۔ کوئی نہیں جانتا ذوالفقار علی بھٹو کون ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریسپیکٹڈ سر، یو ہیو یونائٹیڈ دی انٹائر نیشن under one banner. I feel that dream of Pakistan must be in the heart of every Muslim, because Pakistan is our destiny, our goal. No power on earth can stop us from achieving Pakistan. We have our identity in the subcontinent as a nation. We are proud of you because you have mobilized us. As a student, I am unable to play any role in this regard, but time will come. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ But time will come when I will not flinch from sacrificing my life for Pakistan. پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب بھی دیا ان کو 1 مئی 1945 کو، جس میں انہوں نے کہا کہ بڑی ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ پہلے پڑھائی مکمل کریں اپنی۔ لیکن جو اس میں جو ایک آخری جملہ ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں کیا آدمی تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں پاکستان کے لیے جان قربان کروں گا۔ اچھا، ایک اور بھٹو صاحب کی تقریر ہے، شاید ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے ٹی وی پہ کی تھی، کبھی کبھی آپ ناراض ہوئے، بعد میں انہوں نے پارٹی بھی چھوڑی، تو بھٹو صاحب بیگم صاحبہ کو بٹھایا، انہوں نے مجھے بٹھایا اور مجھے کہا کہ یار تم جو باتیں کہہ رہے ہو ساری ٹھیک ہے، کیونکہ ان پہ تھا نا کہ آپ اپنے نظریات سے، اپنی جو آپ کی پالیسی تھی اس سے تھوڑا سا انحراف کر گئے ہیں، آپ معراج محمد خان تو آپ انحراف کر گئے، تو آپ یہ نہ کریں، ہم تو اس نظریے پہ آپ کے ساتھ آئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بٹھا کے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میری سوچ، میرا نظریہ کیا ہے، میں نے کس بنیاد پہ پارٹی بنائی تھی، کس بنیاد پہ تم کو ساتھ ملا، تو میں نہیں ہٹاؤں اس سے، اور میں نہیں ہٹوں گا اس سے، لیکن مجھے کچھ وقت دو، تم کچھ چیزیں ہیں، کچھ کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں، مجھے یہ کرنے دو آپ۔ تو کہتا ہم جذباتی تھے، ہم نہیں مانے، لیکن وہ تھا جلدی میں کہ مجھے کچھ چیزیں کرنی ہیں۔ یہ میں بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 51 برس کی عمر میں ایک آدمی کیا کیا کچھ کر سکتا ہے، مطلب اس میں اس نے پڑھائی بھی کی ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی بنائی، اور جب پارٹی بنائی تو اس بات ذہن میں رکھیں، نہ سوشل میڈیا، نہ پتہ نہیں اس طرح کا میڈیا، نہ چینلز، نہ یہ سڑکیں، نہ یہ جہاز، نہ یہ کمیونیکیشن کے طریقہ کار،
پورے پاکستان میں کوئی کونا اس ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں چھوڑا اس پارٹی کو بنانے کے لیے. کم از کم مجھے تو جہاں جہاں جانے کا موقع ملا ہے, کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو, بلوچستان ہو, کوئی نہ کوئی ایک بندہ بزرگ ضرور ملتا ہے کہ بھٹو صاحب یہاں آئے تھے, ہر جگہ چلے گئے تھے. آج سچی بات ہے, ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں, ہماری قیادت ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی ہے, سہولتیں بھی بہت ہیں, لیکن 51 سال کی عمر میں اس شخص نے کیا کیا کچھ کیا. اور یہ جو آج خطے کی صورتحال ہے, یہ میں جو کہتا ہوں نا کہ ایکسٹرا آرڈنری آدمی تھا تو اسے پتا تھا اسے کہ کیا کیا کچھ چیزیں آگے جا کے ہوں گی. اور آج پاکستان سچی بات ہے اگر محفوظ ہے تو ظاہر سے ایٹم بم کی وجہ سے ہے, ورنہ تو شاید حال ہمارا بھی کوئی برائی ہوتا. لیکن ایک ڈی مورلائز قوم, ظاہر کہ بنگلہ دیش بنا تھا, قوم کی جو حالت ملک ٹوٹنے کے بعد ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. ایک کمزور معیشت, دنیا میں ایک تنہائی کا شکار ملک, اس ملک کا وزیر اعظم یہ کہے کہ نہیں میں نے ایٹم بم بنانا ہے, تو مطلب ایک پاگل کا خواب ہی لگتا ہے نا جی, یہ کیسے ہوگا. تو وہ جو ایک جملہ بڑا چلتا ہے, ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے, یہ جملہ اگر آپ سوچیں نا آج کے حالات میں, مقصد یہ تھا کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, پلے کچھ نہیں ہمارے, کھانے کو بھی نہیں ہے, لیکن ایٹم بم ہم بنائیں گے. اور آج اس پوری دنیا میں کبھی لوگ کہتے ہیں ایران بڑا خطرناک ہے, کبھی عراق بڑا خطرناک ہے, کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں. نارتھ کوریا سے زیادہ خطرناک تو کوئی ملک نہیں ہے کسی کے لیے, سب مانتے ہیں. کوئی اس پہ بات نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ ایٹم پہ پاور ہے. پاکستان تو اتنا خطرناک نہیں ہے نا, لیکن ایٹمی پاور ہونے کی وجہ سے نارتھ کوریا جیسا ملک بھی محفوظ ہے, کوئی اسے پنگا لینے کو تیار نہیں ہے. اور پاکستان جس کا پڑوسی بھارت ہو, اتنا بڑا ہو, اتنا مضبوط ہو, اور دشمنی بیماری اسے چلتی رہی ہو, کیسے برداشت کر سکتا ہو کہ یہ ملک یہاں پہ رہنا چاہیے, اس حالت پہ رہنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا احسان اس ملک کے اوپر ایک نہیں ہے. ایک تو آئین والا کہتے ہیں وہ ہے اپنی جگہ, دوسرا ایٹم بم کا احسان اس سے بھی زیادہ بڑا ہے شاید. آج ہم جو سکھ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمیں یہ یقین ہے کہ پاکستان پر کوئی ملک حملہ آور نہیں ہو سکتا, پاکستان سے لڑائی نہیں کر سکتا. اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. بہت ساری وجوہات ہم کہنے کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا ایٹم بم جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. میں بھٹو صاحب پر بہت ساری بات کر سکتا ہوں, لیکن میں پھر یہ کہوں گا 51 برس کی عمر میں مجھے نہیں پتہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. بہت بہت شکریہ.